اللہ نے آپ پر کتنے صحیفے نازل فرمائے۔ آپ آدم علیہ السلام کے کیا تھے اور قابل کے کیا لگتے تھے۔ آپ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی وفات کے کتنے دن بعد پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل کتنا زمانہ آپ کا تھا۔ آپ کدھر پیدا ہوئے۔ آپ کا قرآن میں کتنی دفعہ ذکر ہے۔ آپ کا قرآن میں کون سے پاروں میں ذکر ہے۔ آپ کو یونانی اور عبرانی زبانوں میں کس نام سے پکارا جاتا تھا اور قرآن شریف نے آپ کو کس نام سے پکارا۔ آپ کا حلیہ کیسا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے حساب کتاب وہ بھی قلم سے کس نے ایجاد کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ سے کون سے آسمان پر ملاقات ہوئی اور آپ کتنی زبانیں جانتے تھے۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کو مکمل قصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمانہ آدم علیہ السلام میں شرک وغیرہ نہ تھا، لوگ صرف خدا کی عبادت کرتے تھے۔ جب انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو شر فساد بڑھنے لگا۔ اس کے انسداد کے لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا۔ آدم و شیش علیہ السلام کے بعد آپ اللہ کے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ آپ پر اللہ نے صحیفے بھی نازل فرمائے جن کی مفسرین نے 30 تعداد لکھی ہے، اور آپ آدم علیہ السلام کے پوتے اور قابیل کے بیٹے ہیں۔ نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول میں تھوڑا فرق ہے، وہ یہ کہ نبی کے لیے ضروری نہیں کہ اسے نئی شریعت اور کتاب ملی ہو، جیسے ہارون علیہ السلام نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت توراہ کے تابع تھے۔ برخلاف حضرت موسیٰ کے وہ رسول اور نبی دونوں تھے، کیونکہ ان کو نئی شریعت اور نئی کتاب توراہ دی گئی تھی۔ آپ ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں۔ آپ کا زمانہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 100 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال قبل آپ کا زمانہ ہے۔ بعض حضرات نے آپ کی جائے پیدائش بابل بیان کی ہے۔ قرآن میں آپ کا ذکر 2 جگہ آیا ہے، ایک 16ویں پارہ میں، دوسرے 17ویں پارہ میں۔ آپ کا نام یونانی میں ترمس اور عبرانی میں اخنوخ، اور قرآن پاک میں آپ کو ادریس فرمایا گیا۔ کیونکہ آپ پڑھنے میں زیادہ مصروف رہتے تھے تو اس وجہ سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا۔ مورخین نے آپ کا حلیہ مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے: گورا رنگ، قد لمبا، سینہ چوڑا، جسم پر بال کم، سر کے بال گھنے، داڑھی گھنی اور بھری ہوئی گفتگو میں بطانت و سنجیدگی، طبیعت خاموش پسند، چلتے وقت زمین کی طرف نیچے نگاہ، بات کرتے وقت شہادت کی انگلی اٹھا کر بار بار اشارہ کرتے تھے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے حساب کتاب کا طریقہ قلم سے لکھنا، ستاروں کی گردش، علم و نجوم، درزی یعنی سینے پر ہونے کا کام، ورنہ اس سے پہلے لوگ جسم چھپانے کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنا کرتے تھے۔ ناپ تول کا طریقہ، آلات حرب یعنی اسلحہ سازی، ان سب کاموں کے موجد آپ ہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر آپ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تو آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن مفسدین اور سرکش لوگوں نے آپ کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں سے نکال دی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی، آپ کو جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے رہے۔ اس دوران صرف تھوڑے سے خوش قسمت انسان ایمان لائے۔ آپ نے امت کو بشارت دی، میری طرح لوگوں کی اصلاح کے لیے اور بھی انبیاء علیہ السلام آنے والے ہیں جن کا مقصد مخلوق خدا کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہوگا۔ جب آپ لوگوں کی سرکشی سے تنگ ہو گئے تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ اب بابل سے مصر کی طرف ہجرت کر جانا بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور خدا تعالیٰ کی عطا بخشش سے حضرت ادریس علیہ السلام وقت کی تمام زبانوں کی زباندار تھے۔ آپ کے تعلیمات کے چند جملے بہت مشہور ہوئے، ان میں سے چند میں آپ سامعین کی نظر کرتا ہوں۔ خدا کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ یاد خدا اور عمل صالح کے لیے نیت میں اخلاص شرط ہے۔ یاد خدا سے کسی وقت غافل نہ رہو۔ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، نہ دوسرے کو قسمیں کھانے پر مجبور کرو، ایسی حرکت کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ قسمیں کھانے کے لیے نام خدا کو تختہ مشق نہ بناؤ، یعنی خدا کی قسم نہ کھاؤ۔ جو شخص علم میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہے یا عمل صالح کرنے کا خواہش مند ہے تو اس کو چاہیے جہالت کی باتوں اور بری یعنی گناہ کی باتوں کے قریب بھی نہ جائے۔ پیغمبروں کے ذریعے تمہارے پاس جو احکامات خداوندی پہنچے ان پر عمل کرو، پیغمبروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، بڑوں کا ادب کرو، ان کے سامنے پست رہو، دوسری قوموں اور دوسرے لوگوں کے عیش میں دیکھ کر ان پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ یہ چند روز عیش و عشرت ہے۔ اپنی ضرورت سے زیادہ کا طالب حریص ہوتا ہے۔ وہ شخص سعادت مند ہے جو اپنے نفس کے محاسبہ کرتا رہے، کیونکہ پروردگار کے سامنے انسان کے نیک اعمال شفیع بن کر پیش ہوں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ بھی آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور اب تک زندہ ہیں، اور آسمان پر لے جا کر آپ کی روح قبض کی گئی۔ بہرحال آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی امت نے بت پرستی شروع کر دی اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے بعد موذی اور روحانی بیماری کے علاج کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو سامعین، یہاں پر تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام بخیر و خوبی تمام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے اور اس کو میری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔